ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل میں سے خصوصاً یہود کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پیچھے ہم نے واقعہ السبت پڑھا ہے، ہفتے والے دن کا واقعہ، کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا اور حیلہ و بہانوں سے اللہ کے احکامات کی شکلیں بگاڑی، تو اللہ نے جواباً ان کی شکلیں بگاڑ دیں اور ان کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا۔ وہی تذکرہ تقریباً چل رہا ہے بنی اسرائیل ہی کا۔ اب ان کی ایک اور غلیظ حرکت، اس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فخلف، پس جانشیں بنے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، نااہل لوگ۔ فخلف من بعدہم خلف، انبیاء علیہم السلام کے بعد، اچھے لوگوں کے بعد نااہل لوگ ان کے جانشین بنے، یعنی پھر بعد میں جو بنی اسرائیل کی جو نسلیں آتی رہیں وہ نااہل لوگ تھے، ناخلف لوگ تھے۔ ورث الکتاب، وہ اس کتاب کے وارث بنے۔ ورث الکتاب، وہ اس کتاب کے وارث بنے۔ یأخذون، اور وہ لینے لگے، عرض، ساز و سامان، ھذا الادنی، اس گھٹیا دنیا کا۔ یأخذون عرض ھذا الادنی، وہ اس گھٹیا دنیا کا سامان لینے لگے۔ ویقولون، اور وہ کہتے تھے، سیغفر، بخش دیا جائے گا، لنا، ہمیں۔ ویقولون سیغفر لنا، اور وہ کہتے تھے ہمیں بخش دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک وقت ان پر ایسا آیا کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی، اللہ کے دین کی خرید و فروخت شروع کر دی تھی۔ خرید و فروخت کیسے؟ جو ان کے قاضی ہوتے تھے وہ رشوتیں لے کر اللہ کے حکم کے خلاف ان کے حق میں فیصلے کرتے تھے، وہ ان کے حق میں فیصلے کرتے تھے۔ ان کا جو مذہبی طبقہ ہوتا تھا وہ لوگوں کو ان کے من پسند مسئلے لکھ کے دیتے تھے، اور اس کے عوض وہ مفادات حاصل کرتے تھے، اس کے عوض وہ رشوتیں لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس غلیظ ترین اور قبیح ترین حرکت کا ذکر کیا۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد، ان نبیوں کے بعد، ان نیک لوگوں کے بعد نا خلف، نا اہل لوگ جانشین بنے۔ ورث الکتاب، وہ کتاب کے وارث بنے۔ یأخذون عرض ھذا الادنی، اور وہ اس گھٹیا زندگی کا ساز و سامان لینے لگے۔ ویقولون، اور کہتے تھے، سیغفر لنا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ یہ اس کا محاورتاً سلیس ترجمہ ہے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، وہ کہتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ رشوت کھاتے تھے، لوٹ کا مار کھاتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، يَأْتِهِمْ، آ جاتا ان کے پاس، عرض، ساز و سامان، مثلہ، اس جیسا اور بھی، یاخذوہ، وہ بھی لے لیتے تھے۔ یعنی آدمی کوئی جرم کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، ایک دفعہ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ مجھے بخش دیں گے، دوبارہ نہیں کرنا، ہو گئی غلطی ایک دفعہ ہو گیا سو ہو گیا،
نہیں وہیں آتے ہی معرض مثلہ، ان کے پاس بعد میں بھی ایسے معاملہ آتے تھے، وہ چلتے رہتے تھے. یا خذو، وہ لیتے تھے. معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ لیتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے دین کو بگاڑتے تھے، اللہ کی کتابوں کو بگاڑتے تھے. یہ جو تحریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے ان کی کتابوں کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ مفاد پرست طبقہ تھا، انہوں نے اللہ کی کتابوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا. علم، کیا نہیں، یوخذ، لیا گیا، علیہم، ان سے، میثاق، پختہ عہد. علم یوخذ، کیا نہیں لیا گیا تھا، علیہم، ان سے، میثاق، پختہ عہد، الکتاب، اس کتاب میں یعنی تورات میں. کیا ان کی کتاب تورات میں ان سے پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا؟ ان کہ لا یقولو، کہ وہ نہیں کہیں گے، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا الحق، حق کے سوا. وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، حق ہی کہیں گے اللہ کے بارے میں. کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا؟ وَدَرَسُوا، اور وہ پڑھتے رہیں گے، ما فی، جو اس کے اندر موجود ہے، جو اس کے اندر موجود ہے اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. لیکن انہوں نے حق کو بیچ دیا، انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچ دیا، اللہ کے احکام کو، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کی، اپنی طرف سے چیزیں ڈال کر اللہ کا لیبل لگاتے اوپر کہ اللہ کی کتاب کے اندر یہ چیز یوں ہے. والدار الآخرہ، اور جو آخرت کا گھر ہے، خیر، بہت بہتر ہے. والدار الآخرہ، آخرت کا گھر، خیر، بہت بہتر ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو اللہ سے ڈریں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈریں تو ان کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. افلا تعقلون، ارے تم ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں؟ افلا تعقلون، تم ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں؟ والذین، اور وہ لوگ، یمسکون، جو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، بالکتاب، کتاب کو مضبوطی سے جڑے رہتے ہیں کتاب کے ساتھ. والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. تو انا، بے شک ہم، لا نضیع، نہیں ضائع کرتے، اجر المصلحین، ایسے نیکوکاروں کے اجر کو، یا اصلاح کرنے والے، ایسے جو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، جو اللہ کی کتابوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین، تو یہ جو اصلاح کرنے والے ہیں، بہتری چاہنے والے ہیں، ہم پھر ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ، اور جب، اب یہ ایک واقعہ اور بیان ہو رہا ہے، ایک واقعہ اس اگلی آیت میں اور بیان ہو رہا ہے. وَإِذْ، اور جب، نطق، ہم نے اکھیڑا، نطقنا، ہم نے اکھیڑا. نطق کہتے ہیں پودے کو نا جڑ سے اکھیڑنا، پودے کو جڑ سے اکھیڑنا. یہ بالوں کو جو اکھیڑنا ہوتا ہے نا، بعض لوگ چمٹے وغیرہ یا کس، اس کو بھی نطق کہتے ہیں. وَإِذْ نَطَقْنَا، اور جب ہم نے اکھیڑا، الجبل، پہاڑ کو، فوقہم، اور ان کے اوپر لا کھڑا کیا. ہم نے پیچھے پڑھا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا، بلند کیا. اور یہاں اللہ تعالیٰ اس کو اور واضح کر رہے ہیں کہ یہ کوئی محاورتاً بات نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ہم نے اس کو ایسے اکھیڑا جیسے جڑوں سے کسی چیز کو اکھیڑا جاتا ہے، اور اکھیڑ کے ہم نے ان کے سروں کے اوپر اس کو مسلط کیا. کأنہ، جیسا کہ، ذلۃ،
کوئی سائبان ان کے اوپر ہے، جیسے کوئی بادل ہوتا ہے نا، جیسے کوئی بادل، اس طرح ہم نے اس کو ان کے سروں کے اوپر مسلط کیا۔ وَظَنُّوا، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ انہو، کہ یہ پہاڑ واقع بہم، بس ان کے سروں کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ پہاڑ ان کے سروں کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اس قسم کی قرآن کریم کی جو آیات ہیں تو یہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں، اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل کسی بھی شکل کے اندر انجام دے سکتے ہیں۔ تو کچھ حضرات نے اس کی غیر ضروری تعویلات کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ نہیں، اصل میں وہ دھمکی تھی، وہ لوگ پہاڑ کے قریب عبادت کر رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ ابھی میں پہاڑ تمہارے اوپر گراتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں۔ یہ غیر ضروری تعویلات ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ اللہ کر سکتے ہیں اور اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ خود دیکھیں، ہم نے بارہا قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑا ہے، ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑا ہے۔ ان تمید بکم، کیوں کہ زمین پانی کے اوپر تھی، تو پانی کے اوپر اگر زمین تھی تو یہی زمین ڈاواں ڈول نہ ہو۔ تو جو خدا اوپر سے کوئی چیز، کہیں سے بھی کوئی چیز لا کر وہاں یوں رکھ سکتا ہے، اس کے لیے اس کو اٹھانا کون سی مشکل بات ہے؟ آخر اللہ نے شروع میں جب بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بنائی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں نا، پہلے تو نہیں تھے نا، ایک وقت تھا کہ آسمان نہیں تھے، تو بنائے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا امر کن فرمایا اور اس کے لیے عملی شکل، تو چیز بنی نا۔ تو جب چیز بن سکتی ہے اور یہ پہاڑ بن سکتا ہے اور یہ زمین بن سکتی ہے، اللہ نے بنائی اللہ نے ہے، تو پھر اس کو اکھاڑنا اور آگے پیچھے کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اصل چیز اللہ کی قدرت ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، اللہ اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی شکل کے اندر، کسی بھی طرح سے، کسی بھی شکل کے اندر اللہ پاک۔ بعض اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت خضر ہے نا، وہ زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے، تو بھائی اگر ان کو قیامت تک زندگی دی ہے تو اللہ نے دی، کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیں، شیطان کو نہیں دی، وہ نہیں زندہ رہے گا۔ فرشتے پیدا ہو گئے، ان کو موت نہیں آنی، قیامت تک زندہ رہیں گے فرشتے قیامت تک زندہ رہیں گے، کسی فرشتے کو موت نہیں آنی۔ اب پتہ نہیں وہ اربوں سال سے ہیں یا کھربوں سال سے ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، صرف قیامت کے قریب ان کو موت آئے گی۔ تو جو خدا سب کو دے سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر ایک انسان کو بھی اس طرح زندگی دے دے، کون سی بعید بات ہے؟ تو اللہ کی قدرت سے عین ممکن ہے۔ اگر یہ بات حقیقت ہو کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے تو کوئی بعید بات نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آب حیات پیا ہے، کوئی ضروری نہیں آب حیات پینا، اگر اللہ نے ان کی زندگی موت قیامت تک رکھی ہے تو کسی آب حیات کی ضرورت ہی نہیں، بغیر آب حیات کے زندہ رہیں گے وہ۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے اس پہاڑ کو کھیڑ کر فوقہم، ان کے اوپر مسلط کیا، کأنہ ظلۃ، جیسے اوپر کوئی چیز سائبان ہوتی ہے، وظنوا، اور انہیں یہ یقین ہو گیا، انہ واقع بہم، کہ یہ پہاڑ ان کے سروں پہ گرنے والا ہے۔ خذو، پھر ہم نے حکم دیا کہ تھامو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ۔ جب تورات آئی اور انہوں نے ہیلے بہانے شروع کیے، ایسے ہے ویسے ہے، مشکل ہے، نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اور جب کوئی واقعہ ہوتا تھا تو خواہ مخواہ کی فضول حجت بازیاں شروع کر دیتے تھے، تو اللہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہیں سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ مجھے آتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہاڑ ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا۔ ہاں بولو، اس تورات پہ عمل کرنا ہے یا پھینکو تمہارے اوپر؟ کہا یا اللہ لیں گے، کریں گے، چلو ٹھیک ہے۔ خذوا ما آتیناکم، تھامو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس کے اندر ہے،
لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. بس یہاں تک.